بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن۔ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ ٹول فری نمبر ہے 080011777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں، 080011777۔ رمضان مبارک میں یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ باقی دنوں کے اندر یہ پروگرام ہر اتوار انہی اوقات میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور پیش کیا جاتا رہا ہے۔ آواز آئے گی؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے پوچھنا ہے، روزے میں بال ڈائی کر سکتے ہیں؟ مہندی لگانا، بال رنگنا، ہاں جی، یہ پوچھ رہی ہیں بھائی؟ بالکل جائز ہے میری بات۔ اچھا، روزے میں یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ کال کے دوران۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی۔ جی بھائی، میں طیب بات کر رہا ہوں ڈھال سے۔ جی بھائی فرمائیے۔ اچھا، ایک تو دو ہیں حصے میرے سوال کے۔ جی فرمائیے۔ ایک تو جو فوت شدہ شخص ہے، عورت یا مرد، جی جی کی ذات کو سب سے جو ہے نا اس کے درجات کی بلندی کے لیے، یا پھر اس کی جو ہے نا وہ گناہوں کی بخشش کے لیے سب سے آسان اور جو ہے قابل قبول طریقہ وہ، اور دوسرا انسان سے خود زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں، اس معافی کے لیے کیا مطلب وہ ورد کرے، یا کس طرح وہ کفارہ اس کا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دو سوال ہو گئے نا آپ کے۔ جی جی ایک تو مرحومین کے ایصال ثواب کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے، جی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کی غلطیاں کوتاہیوں کے لیے کون سے کلمات ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ جی جی بہت اچھا سوال میرے بھائی آپ نے کیا۔ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمیں انہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ بڑے نادان لوگ ہیں جو جانے والوں کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں قرآن مجید میں بھی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی سکھائی ہیں۔ تو میں پہلے بھی اپنے بھائی بہنوں سے کہہ چکا ہوں، اب بھی یہ کہتا ہوں کہ 3 دعائیں جو قرآن مجید میں ہی ہیں نا، ان کو 10 مرتبہ اگر صبح و شام آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ سب طریقوں سے اعلیٰ اور بہتر خود اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں جو یاد ہی آپ سب لوگوں کو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور دوسری دعا ہے جو سورہ نوح کے آخر میں، وہ نوح علیہ السلام نے کی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہاں تک ہی پڑھنی ہے۔ اس کے آگے ٹکڑا جو ہے نا ولا تزد الظالمین الا تبارا، وہ آپ چھوڑ دیں، کیوں پتہ نہیں ہمارے ہی جانے والے اس میں آ جائیں، اللہ معاف ہی کرے، وہاں تک ہی نا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے لیے کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ 3 دعائیں جو نا سب میرے بھائی بہنوں کو عادت بنا لیں، صبح و شام 10 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ والدین بھی ان کے علاوہ بھی جو مرد عورت جا چکے ہیں دنیا سے، ان سب کے لیے اعلیٰ ترین یہ دعائیں۔ اور ایک دعا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، بڑی اس کے بارے میں آپ نے ترغیب دی ہے کہ 1 مرتبہ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد عورتیں ہوں گے ان سب کی گنتی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ 1 مرتبہ زبان ہلائی، مگر اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کو سب اہل ایمان کی فکر ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اور ایک روایت میں اس کے 25 مرتبہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے، یہ صبح و شام 25 مرتبہ پڑھیں،
انشاءاللہ میرے بھائی اموات کے لیے اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں. دوسری بات اور مغفرت کے لیے غلطیوں کو جو انسان سے آپ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کے لیے تو استغفار ہی ہے، ان کے لیے کوئی الفاظ مقرر نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور قرآن نے بہت لفظوں سے بیان کیا. چھوٹے سے چھوٹا استغفر اللہ ہی کافی ہے. اس کو اگر بڑھا لے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بہت اچھا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ کہہ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ پڑھیں. رب اغفر لی بہت سی گئے. مقصد تو یہ اللہ مجھے معاف کر دیں، میں گناہ گار اور قصوروار ہوں. سچے دل سے یہ معافی مانگنی چاہیے. سورہ المومنون کے آخر میں تو خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ کہا کرو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے رب مجھ کو بخش دے، مجھ پر رحم کر. تو اس سے اچھا رحم کرنے والا اور کون ہے؟ بہت پیاری بات جی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک بہن نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اس وقت بے شمار آرٹیفیشل یعنی مصنوعی طریقے ایسے ہیں کہ جس سے اپنے ایام کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. تو بہن کہہ رہی ہیں کہ چونکہ طاق راتیں بھی ہیں اور رمضان کے آخری دن بھی ہیں تو کیا میں مانے حیض دعائیاں استعمال کر سکتی ہوں؟ شرعی اعتبار سے میرے لیے کوئی پابندی تو نہیں، شرعی اعتبار سے تو کوئی ممانعت نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا. جی کال لے لیتے ہیں پہلے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ نا میں نے تقاف میں پہننا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کیا کچھ کروں؟ بتائیں گے تو صحیح بچہ، یہ کیوں آپ کہتی ہیں کہ اگر آپ بتا سکتے ہیں بتائیں گے، کیوں نہیں بتانا. اعتکاف میں آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، دعائیں کریں. ان کے علاوہ اور کوئی چیز یہی چیزیں کرنے کی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا 100 مرتبہ پڑھنے چاہیے. بہت اللہ کے ان دونوں کلموں کا مرتبہ. اور درود پاک جو ہے وہ جتنا پڑھا جائے بہتر ہے، مگر کم از کم 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام. تو آپ نے فرمایا کہ 10 مرتبہ پڑھے میرے ذمہ اس کی شفاعت لازم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو دعائیں مسلمانوں کے لیے اپنے لیے جتنا کر سکتی ہیں کرے، یہی کرنے کے کام ہے. تو اس کے لیے زمین پہ بیٹھنا ضروری ہے کہ چارپائی؟ نہیں، آپ چارپائی بھی بچھا سکتی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے مسجد میں چارپائی بچھائی جاتی تھی. اب بھی وہ استوانہ اور ستون جو ہے نا، استوانہ تو سریر کہلاتا ہے، حضور کی چارپائی کا ستون. تو اعتکاف والا آدمی آرام کر سکتا ہے چارپائی پر، ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. اللہ فضل فرمائے کرم. جی بارک اللہ. یہ معنی حیض ادویات کا استعمال ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے القرار قاصد ام القرآن میں محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ دیکھ کر کہ عورتیں جو ان کا طواف زیارت جو ہے اگر ایسی رکاوٹ ہوگی، قافلے تو رکتے نہیں، بڑی مشکل ہے. تو پھر وہ اس زمانے میں یہ پیلو کا درخت جو ہے نا، اس کا پانی پتے کوٹ کر پانی نکال کر وہ پلاتے تھے، اس سے بھی حیض رک جاتا تھا. تو اب تو آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سی نئی چیزیں نکل آئیں، مگر ان کی اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ دین نے جو کچھ ہے نا ان کا سب کا خیال رکھ کے احکام دیے ہیں کہ اگر آپ کو یہ حالت ہے تو آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. نماز نہیں پڑھیں گی یا کعبہ میں داخل نہیں ہوں گی تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ تندرست ہوگی کر لیں گی. باقی ذکر اذکار تو سارے جائز ہیں. اگر لیلۃ القدر بھی ہے تو آپ نفل بھی پڑھیں گی، دعائیں کریں، اللہ ان کو ہی قبول کرے گا. اپنے آپ کو تنگی میں کیوں ڈالنا؟ اور ہو سکتا ہے ایسی مصنوعی ترکیبوں سے جسمانی کوئی خرابی بھی پیدا ہو جائے. کیونکہ میں نے تو اپنے گاؤں میں دیکھا کہ جن عورتوں نے اپنے بچے رکوائے تھے نا، حمل روکا تھا، اتنا موٹاپا، پاؤں سوج گیا، ٹانگیں سے چلا نہیں جاتا تھا. سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا جو قدرتی امر اس میں نا رنگے ڈالنے سے، پیدا کوئی نہیں. آپ ہونے دیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ ہی گیا تھا حج کے دوران حیض، تو رو رہی تھی. آپ ان کے خیمہ میں کیا فرمایا؟ کیوں؟ کہا مجھے تو حیض آ گیا، عمرے کا احرام بنا. فرمایا یہ تو حوا کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھا، عورتوں کے لیے ایک فطری بات ہے، رونے کی کیا بات. جا کر مکان پر ٹھہرو، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھو، نماز نہیں پڑھنا، بیت اللہ شریف میں جا کر طواف نہیں کرنا، جب پاک ہوگی تو کر لینا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا. ہمارے لیے مسئلے حل ہونے تھے نا کہ وہ حج کو جانے کا وقت آ گیا، 8 ذی الحج ہے، پاک ہی نہ ہوئی. تو آپ نے فرمایا سر کھولو، نہاؤ دو، نیا احرام باندھو حج کا، چھوڑو عمرہ.
بعد میں پھر انہوں نے اپنا چھوٹا وہ عمرہ جو وہ تنعیم سے جا کر حضرت حرم سے باہر احرام باندھ کر کیا، ساتھ ان کے بھائی گئے تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے. اس سے لوگوں نے ایک بدعت عمرہ ایجاد کر لیا کہ جاتے ہیں اور مکہ سے باہر جا کر وہاں سے احرام باندھ کر آتے ہیں. بھائی وہ تو عمرہ تو حیض ہے، جس عورت کو حیض آیا تھا عبد الرحمن صاحب گئے تھے، انہوں نے کیا. اگر موقع ہوتا وہ نہ کر لیتے. ایک صحابی نہیں گیا وہ عمرہ کرنے، نہ رسول اللہ کبھی گئے. بات کو اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے جس میں ہوئی ہے. تو اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں بعد میں پڑھ لیتا، کسی کا عمرہ اس طرح رہ جائے عورت کا، یا مرد ہی اتنا لیٹ پہنچا کہ اگر وہ عمرہ کرتا رہے تو عرفات کی حاضری جاتی رہے گی، تو چھوڑے عمرہ، حج کا احرام باندھے لبیک بعد میں کر لے، وہ اور معاملہ ہے. مگر اسی لیے جانا شہر سے باہر عمرہ کرنا کوئی بھی ثابت نہیں. اس لیے ابن قیم ابن تیمیہ سب لکھتے ہیں کہ سلف میں سے کسی نے کیا، کیوں بدعت کرتے ہو. جی جزاکم اللہ خیر. مولانا مسافر جو ہے اس کے لیے کتنے دن کی رعایت ہے کہ اگر سفر کے دوران ہو تو کتنے دن کی نماز نہ پڑھے؟ اسی طریقے سے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ چھوڑا اور کسی دوسری جگہ پہ چلا گیا اور وہاں جا کے اس کے کام کی تکمیل میں ہفتہ 2 ہفتے لگ گئے، تو کیا آدمی وہ اپنے روزے چھوڑ سکتا؟ نہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسافر کتنے دن کسی جگہ ٹھہرے تو وہ مقیم کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور اس کو پھرنا پوری نماز پڑھنا ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا. اس بارے میں جیسے سفر کی مسافت کے بارے میں بے شمار اقوال ہے نا. 1 میل سے شروع ہوئے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور یہ 96 میلوں تک علماء گئے، اپنے اپنے قیاس ہیں. اللہ رسول نے صرف کہا جب زمین میں تم سفر کرو. وہ عقل عام پر چھوڑ دیا کہ ہر شخص جانتا کہ سفر کی کیفیت کس وقت طاری ہوتی ہے. میں سیر کے لیے 2-4 میل بھی گھوما، کبھی بھی نہیں خیال آئے گا کہ یہ میں سفر پر جا رہا ہوں. جب گھر والے بھی جانیں کہ 4 پیسے جیب میں ڈالیں اور اپنے آج کے کام کار کو چھوڑ کر یہ کہیں جا رہا ہے، یہ سفر کی کیفیت ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے. اس لیے ظاہریوں نے اگر یہ بات کہی کہ سفر کی کوئی مسافت متعین نہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب آدمی سمجھے کہ میں مسافر ہوں تو کر لے، تو بات ان کی بدنی ہے. کوئی بات نہیں، کسی کے پاس نا کوئی ایسی ناس نہیں اللہ رسول کی کہ سفر کی کوئی. اسی طرح دنوں کی بات ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ 1 گھنٹے کے لیے بھی ٹھہرے نا وہ مسافر نہیں. وہ کہتے ہیں چلتا بھی ٹھہر گیا نا وہ تو ٹھہرا ہوا. سفر وہی ہے جو چل رہا. اس لیے کہتے ہیں کسی جگہ منزل کی یا بیٹھی تھوڑی وقت نہ کرے. ایک قول یہ بھی ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں 4 دن کے لیے ٹھہرے، زیادہ امام یہی کہتے ہیں. کچھ 10 دن کہتے ہیں، کچھ 14 دن کہتے ہیں. ابن عباس 18 دن کہتے ہیں کہ مکہ میں 18 دن رہے، قصر کرتے رہے. اس سے زیادہ اگر ٹھہریں گے تو پوری پڑیں گے. مگر یہ بھی ان کا خیال ہی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما تو نہیں دیا کہ اگر ہم اس سے زیادہ ٹھہرتے تو پھر نہیں کرنا تھا قصر. تو اس بارے میں بھی ابن قیم کا قول بالکل ٹھیک ہے کہ نہ مسافت متعین ہے نہ یہ اقامت کی مدت متعین. جتنا جی چاہے ٹھہرے. اگر وہ ارادہ ہی کر لے کہ میں نے یہاں گھر در بنا لیا یا وہاں وہ ملازمت کے لیے چلا جائے یا کوئی کاروبار، پھر الگ بات. ورنہ کچھ دن ٹھہرنے سے وہ مسافر ہونے سے کیوں نکل جائے گا کہ 3 دن میں مسافر نہیں، 4 دن میں مقیم ہے فلاں ہے. یہ کوئی باتیں نہیں. سچی بات یہی ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول خود ہی فیصلہ کر دیتے. آزاد چھوڑنا چاہیے لوگ، اللہ کی دی سہولت سے فائدہ اٹھانا. یہ تو نماز کی حد تک بات واضح ہوگی. اب روزہ تو پہلے ہی میاں طاہر صاحب پتا ہے کہ آدمی کی مرضی پر کہ وہ روزہ مسافر اگر سمجھے مجھے تکلیف نہیں تو بے شک وہ سفر کرتے ہوئے بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر نہ رکھے گا تو بعد میں اس کی قضا کرے گا. اگر رکھا ہوا راستے میں کوئی اس نے محسوس کیا تکلیف ہوگی چھوڑ دے. میں نے دہیا نے بس وہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے گھروں کا کشتی میں سوار ہوا مکان ابھی نظر ہی آ، انہوں نے کہا لاؤ کھانا. چلے مولانا یہ تو سفر کی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم سنت سے منہ پھیرتے ہو. جب آدمی سفر شروع کرے بے شک اس نے روزہ رکھا. تو بہت سی چیزیں نا اجتہادی استنباطی جو دین بنا دی گئی جس سے لوگ تنگ آ گئے، ورنہ دین میں کوئی ایسی سختی نہیں. تھوڑی اور وضاحت چاہیں گے. ہم سفر تو کر رہے ہیں، کراچی پہنچ گئے، لیکن کراچی جا کے کچھ کام ہمارا ایسا ہے کہ جہاں ہفتہ عشرہ ہمیں لگ جانا ہے، دفاتر کے چکر، کسی اور جگہ آنا جانا یا بینک کے معاملات. تو کیا ان حالات کے اندر ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑ سکتے، بالکل چھوڑ. نمازیں بھی قصر ہی کریں. اس صورت میں تو سب مانتے ہیں نا کہ اگر آدمی طے نہ کر سکے کہ میں یہاں کتنی دیر ٹھہروں گا، کام کاج ہی ایسا پتہ نہیں یاد ہو جائے، پھر تو سارے امام مانتے ہیں نا کہ 6 مہینے 2 سال صحابہ نے قصر کی ہے. نماز جو ہے دگانا پڑی ہے، الگ بات ہے، فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. پہلے تھا کہ فیصلہ کیا ہوا کتنے دن ٹھہریں گے. پہلے میں نے اس کا مسئلہ بیان کیا کہ وہ بھی دن کہیں نہیں آئے. یہ ہے کہ سرے سے طے ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں کتنے دن لگے. اس کو سب مانتے ہیں.
ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں 7-8 لاکھ روپے سے کام کر رہا ہوں، تو ایک دوست کے پاس پاس انداز کی ہوئی رقم 1 لاکھ روپے وہ میرے کاروبار کے اندر لگانا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے کاروبار کی روٹین کچھ ایسے ہے کہ میں کباڑ کا کام کرتا ہوں، بعض اوقات آج کی خریدی ہوئی چیز 2 سال پڑی رہتی ہے اور بعض اوقات آج کی خریدی ہوئی چیز کل نظر نہیں آتی، تو کیا میں اس کا حساب کتاب تو باقاعدگی سے نہیں رکھ سکتا؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ میں نے آپ کے لاکھ میں سے یہ 10 چیزیں خریدی ہیں اور 1000 کی بجائے میں 1100 روپے میں اسے شمار کر لیتا ہوں اور اس کا منافع دے دیتا ہوں، پھر بیچ کے میں اس کو ایسے کر لیتا ہوں کہ یہ جائز ہے؟ آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ سے میں نے نا یہ چیز خرید لی، خریدتا بھی میں ہی ہوں، خریدتا میں اتنے میں خریدی تھی آپ کی طرف سے، اب میں نے خرید لی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں؟ جی الحمدللہ بیٹھے ہیں جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جب میں کلی کرتا ہوں تو میرے منہ سے خون نکل رہا ہے، تو اس سے میرا وضو ہو جاتا ہے، میری نماز ہو جاتی ہے، کہ مسئلہ تو نہیں؟ اور جب آپ کلی کرتے ہیں تو منہ میں سے خون نکل رہا تھا، دانتوں میں سے، کوئی بات نہیں، وضو بھی آپ کا درست ہے، نماز بھی درست ہے، اور اسی طرح روزہ بھی ٹھیک ہے، اس سے کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو میرے دوست نے ایک دن نکسیر پھوٹ گئی تھی، ناک سے خون نکل آیا تھا، تو اس سے وہ حلق کے اندر بھی خون گیا تھا، ظاہری بات ہے منہ سے نکلا تھا، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ نہیں، اگر حلق میں چلا گیا اور اس نے نگل لیا، اگر تو اس نے تھوک دیا تو پھر کوئی بات نہیں۔ تھوکا تو اس نے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شاید ایسے گمان ہے کہ تھوڑا بہت اندر چلا گیا، نہیں وہ اپنے طور پر چلا گیا جس میں اس کی بے بسی تھی، پھر کوئی بات نہیں، پھر روزہ ٹھیک ہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا خون نکلا ہے، تو تھوڑا سا قطرہ نکلا ہے تو پھر وہ وضو نہیں ہوتا، وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ خون نکلا ہے یا نکیر پھوٹے یا کہہ آ جائے اس سے وضو ٹوٹتا، یہ نہیں بات درست ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر صفائی کے لیے بعد میں نیا وضو کر دے تو بسم اللہ، اچھی بات ہے، یہ وضو توڑنے والی۔ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں، جب بھی کلی کرتا ہوں تو دانتوں سے خون نکل آتا ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، کہہ نکسیر اور یہ جو ہے نا آپ نے بتایا خون کا نکلنا، یہ وضو کو توڑنے والی چیز نہیں، ان بارے میں جتنی روایتیں سب ضعیف ہیں، وضو توڑنے کے لیے کوئی بہت پختہ دلیل چاہیے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں نے ایک سوال پوچھنا، میری بیٹی نے بیٹھنا تکاف پہ، جی وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ چیزیں آ کے ڈراتی ہیں، کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے یا لائٹ بند ہو جاتی ہے تو دیکھ لو ڈر بہت لگے گا، آزمائش ہوگی، وہ ڈر رہی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں چیزیں آئیں گی ڈرانے کے لیے، وہ اعتکاف کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ باقی اس کو چاہیے نا سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے ضرور، اور آخری تینوں صورتیں جو ہے نا دونوں ہاتھ اکٹھے کر لیے، ایک مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھی اور پھونک ماری، یہ ہاتھ اپنے بدن پر جہاں جہاں تک چاہیں ان کو نہ مل لیا، پھر ہاتھ اکٹھے کیے، پھر یہ تینوں صورتیں ایک بار پڑھی، پھر پھونک مار کر اپنے پر مل لیا، 3 بار یہ کام کریں، ہر مرد اور سوتے وقت یہ کیا کرے، انشاءاللہ شیاطین اور جنات سے اللہ حفاظت فرمائے گا، کوئی نہیں تنگ کرے گا، نہ کوئی ڈرونی سے ہوگی۔ بچی کو کہیں اعتکاف کرے، یہ وہم چھوڑے، کوئی نہیں اس کو آئے گا کھانے، اللہ مدد فرمائے گا۔ جی اعتکاف کو چھوڑے نا۔ میں نے ایک سوال اور پوچھنا تھا آپ سے۔ پوچھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر روزہ ہم نے نہیں رکھنا تو پھر ترابی لازمی ہے؟ نہیں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اگر روزہ رکھنا تو پھر ترابی پڑھنی ہے نا؟ نہیں یہ تراویح کی نماز جو ہے نا، اس کا روزے سے میری بہن کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا یہ نفل پڑھ لے، اس کا ثواب تو ملے گا۔ یہ کوئی نہیں بات کہ روزہ نہیں رکھنا تو یہ بھی چھوڑ دے، جو کام کوئی کر سکتا اتنا تو میری بہن کرے نا، اللہ قبول فرمائے، مہربانی کرے۔ ٹھیک ہے، ختم ہو رہا رمضان المبارک، اب تو کوشش کر رہنی چاہیے، 3-4 دن باقی رہ گئے۔ جی چلیں، زکوٰۃ کے وہ کاروبار کے بارے میں جو انہوں نے کہا نا کہ میں حساب نفع نقصان کا نہیں رکھ سکتا، یار یہ چیز اتنے میں تیری طرف سے میں نے خریدی، اب میں نے آپ سے خرید لی ہے، آپ کو اتنا نفع ہو گیا وہ میں نے دے دیا، باقی اب میں جانوں میرا کام، اس چیز سے پھر اس کا تعلق کوئی نہ رہے، وہ کھاتے والے کا وہ ختم، اس کا کسا نہیں مولانا، پھر سوتر منڈی کے اندر جو کاروبار ہو رہا ہے وہ بھی اسی نہج پر ہی ہو رہا ہے سارے کا سارا؟ نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ایک سوتر کا بورا جو ہے وہ 3000 روپے کا ہے، اور عرف عام کے اندر 3% یا 4% منافع لگا کے بندہ کسی کو دے دیتا ہے اور وہ لے لیتے ہیں،
اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کو پیسے تو نہیں دیے, میں نے تو آپ کو مال دیا. اور بے شمار انویسٹر جو وہ کسی نقصان کے اندر شامل نہیں ہے مولانا, وہ صرف اور صرف پروفٹ کے اندر شامل ہے. نہیں یہ بات تو کوئی نہیں, اگر نقصان بھی ہو تو قبول کرنا چاہیے. نہیں نقصان ہے ہی نہیں نا. جب میں نے ایک چیز بیچ دی آپ کو, میرے تو لاکھ کے 1.25 لاکھ ہو گئے, اب اگر کمتی ہونی ہے, نقصان ہونا ہے, وہ تو آپ کا ہونا ہے, میرے تو پیسے میں تو. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں ایک چیز لایا آگے میں نے بیچ دی, مجھ کو اللہ نے نفع ہی دے دیا, خریدنے اور جانے اس کا کام ہے, پھر میرا دخل اس شاید سے کوئی نہ رہے. تو یہ لینے والے کی مرضی ہے کہ وہ نفع دے کر خریدتا ہے یا نہ خریدے. نہیں مولانا پھر اس کو ہم کس پیرائے کے اندر لیں گے؟ نہیں یہ خرید و فروخت, یہ کوئی نہیں سود. یعنی فروخت کے اندر مولانا وہ بندہ پہلے گاہک پیدا کرتا ہے, پھر چیز خرید کے اس کے حوالے کرتا ہے. عام مارکیٹ کے اندر تو آدمی چیز لے کے آتا ہے, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. یعنی 4 سال پہلے ہمارے ملک کے اندر چینی 40-50 روپے تک کلو تھی, اب 27-26.5 روپے کلو ہے. یہ تو ہو گیا نا ایک کاروبار. میں پہلے آپ کو تلاش کرتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ چیز لیں گے, آپ کہتے ہیں ہاں میں لوں گا, اتنے دنوں کے بعد پیسے میں دے دوں گا. میں صرف آپ کے لیے یہ پرچیزنگ کرتا ہوں جس میں میرا 1% بھی نقصان کا احتمال نہیں. ایک تو ہے کہ میں اپنے لیے کاروبار کے لیے کوئی چیز لے کر آؤں, گاہک اپنی مرضی سے میرے پاس آتا یا نہیں آتا, نفع نقصان ہو سکتا ہے, لیکن میں پہلے گاہک کو پکا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اسے سودا بیچتا ہوں. جی کال لیتے ہیں پہلے, اس کی تھوڑی وضاحت چاہیں گے مولانا. اور اس میں احتمال نہیں ہے, مطلب ویسے تو یہ ہے کہ پارٹی بھاگ جائے چلی جائے, لیکن نقصان کا سرے سے احتمال نہیں. کوئی سمجھ نہیں آئی مجھے تو اس بات. میں مولانا کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کاروبار کرتا ہوں, جنس کا کاروبار کرتا ہوں. میں آپ کے لیے گندم نہیں خریدتا, چینی نہیں خریدتا, میں عام لوگوں کے لیے خریدتا ہوں. اب میری دکانداری اللہ کے بھروسے پر ہے, چلے یا رکے, لیکن ایک چیز میں خریدتا ہی صرف آپ کے لیے ہوں اور آپ ہی کو میں نے بیچنی ہے. پہلے میں آپ کو قائل کرتا ہوں, پھر آپ کو میں بیچتا ہوں. نہیں آپ کیا قائل کرنے, وہ تو میں آپ کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہوں کہ میں نے یہ پیسے دے دیے, میری طرف سے آپ کوئی چیز خریدیں, آپ نے میری طرف سے خرید لی, اب مجھ سے پھر آپ نے آگے خرید لی کہ آپ نے 10 روپے کے حساب سے خریدی, میں نے 11 میں خریدی. اس میں تو آپ صرف میرے وکیل ہیں, نمائندے, خرید میں ہی رہا, میں آپ نہیں خریدتا. آپ سے کیا, وہ تو پیسے آپ کے ہیں نا پہلے, تب یہ صورتحال ہے. اگر پیسے میرے اپنے ہیں اور میں آپ کے ساتھ یہ کاروبار کرتا ہوں تو پھر نہیں. پہلے تو آپ نے کہا نا 1 لاکھ روپیہ اس آدمی کو دے رہا اور اس سے ہی خرید رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. صحیح بات ہے, کہ اس میں تو آپ صرف وکیل ہی ہے نا, اس کی طرف سے مختار ہیں کہ خرید لے. اور اسی سے میں بھی بیچتا بھی میں ہی ہوں. کوئی بات نہیں, بیچتے ہیں تو اسی کی طرف بیچ رہے ہیں کہ اس کی طرف سے خریدنے ہیں, پھر اس کے ہی نمائندے بن کر اس سے آپ خرید لیتے ہیں. چلیں وہ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن دوسری شکل کے اندر جو میں نے عرض کی ہے کہ کاروباری طور پر کسی بندے کو پہلے گانٹھنا, باندھنا اور قابو کرنا اور پھر اس کے لیے چیز کو خریدنا, منافع پر بیچنا, اس کی شریعت میں گنجائش ہے؟ نہیں, چیز تو آپ وہی بیچ سکتے ہیں جو آپ کے پاس, جو ابھی آپ کے پاس نہیں وہ تو بیچنے کا دین نے حق ہی نہیں. کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو اس کو بیع کر سکتے ہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لا کر دوں گا, یہ کوئی بات نہیں. پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے, لا تبے ما عندک ما لیس عندک, تو تیرے پاس نہیں اس کو نہ بیچ. ٹھیک, جزاکم اللہ خیر. یعنی اگر اس طریقے طریقے نفع خور لوگوں نے طریقہ بنا, چیز ہے ہی نہیں, سودا میں نے اس سے آگے سودا کر لیا, ٹیلی فونوں پر سودے ہوتے رہتے ہیں, اصل چیز کی قیمت 10 روپے ہے, گاہک تک جاتے جا کے وہ 25 کی ہو جاتی, کوئی ایک آنا بھی نہیں لگاتا, بس درمیان میں منافع مڈل مین جو انہوں نے تباہ کر دیا. مولانا چونکہ ہم ایک دائرے کے اندر محدود ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ باقی دنیا کیا کر رہی ہے, تو سرگودے سے ایک بھائی نے مجھے کال کر کے بتایا کہ ہمارے سرگودے کے اندر کاروبار کی ایک نوعیت ایسی ہے کہ ہم ایک سونار کے پاس جاتے ہیں, جی کہ آج سونے کا کیا ریٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی 14,000 روپے تولے کا. تو میں اسے کہتا ہوں جی کہ میں 100 تولے کا خریدار ہوں, یہ لیں 10 لاکھ روپے, لیکن میں 30 تاریخ کو اٹھاؤں. آج میری وہ بکنگ کر لیتا ہے, 10 لاکھ روپے کی پرچی مجھے بنا دیتا ہے, اور میں 30 تاریخ کو اس کے پاس جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ سونے کا کیا بھاؤ ہے, وہ کہتا ہے 14,500 روپے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ میں تو 100 تولہ آپ سے خرید چکا ہوں, جو اوپر والے پیسے ہیں وہ 10 لاکھ کے ساتھ ملا کے مجھے دے دیں. اگر وہ 13,900 ہو گیا تو جو گھاٹا ہے وہ میرے 10 لاکھ میں سے کاٹ لیں. میں لینا نہیں چاہتا, دینا نہیں چاہتا, صرف 10 لاکھ کے ساتھ ہی میں کلو یا 2 کلو سونے کی گیم کرتا ہوں. نہیں, گیم حرام, یہ کوئی فائدہ نہیں. خریدی ہے تو چیز مطلب اس کے پاس کروڑ روپیہ نہیں ہے کہ کروڑ روپے کا سونا خریدے, لیکن 10 لاکھ روپے اس کے پاس ہے کہ کروڑ کی سودے بازی کر سکے.
جب وہ مدت آ جاتی ہے تو پھر اس دن کہتا ہے کہ آج کا ریٹ بتاؤ کیا ہے. جو سودا ہے نا کہ چیز نہیں اس کا سودا ہم کر رہے بے شرم، اس میں لازم ہے کہ ساری کی ساری پیمنٹ پہلے کریں. صرف ایک ہی شریعت نے یہ صورت مانی ہے خلاف قیاس مگر مان لی گئی ہے ضرورت کے لیے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں یہ چیز آپ سے 1 مہینہ بعد لوں گا، قیمت آپ طے کرو، پیسے سارے کے سارے نقد دو، ایک آنا بقایا نہ رہ جائے، جگہ متعین کرو کہاں لوگے، ہر شے واضح اس کے اوصاف، صرف اتنی رہ دیجیے بالکل سامنے کی بات ہو جاتی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حرام ہے. طاہر صاحب جی جی سوال یہ کرنا تھا مولانا صاحب سے جی جی کہ میں نے نا رات کو خواب دیکھی کہ خواب میں مولانا اسحاق صاحب کو دیکھا ہے میں نے. اچھا. تو خواب میں نے تحفہ لے کے جا رہا ہوں مولانا صاحب کے لیے. تو مولانا صاحب نے وہ بیگ نکالا، بیگ میں سے تحفہ نکالا تو اس میں قرآن پاک تھا اور کچھ اور چیزیں تھی. ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب نے نا، میں نے پھر اجازت مانگی ہے مولانا صاحب سے، تو مولانا صاحب نے نا میرے ہاتھ چومے ہیں، تو میں نے جلدی سے ان کے ہاتھ چوم لیے ہیں. اچھا. اور میں نے نا پاؤں ساتھ دبائے ہیں. اچھا. تو اس کی یہ کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ پہلے تحفہ لائیں گے تو تعبیر بتائیں گے نا جو اصول بنتا ہے. جیسے خواب میں تحفہ دیکھا نا ایسے ہی تحفہ لے کر ملو نا، اللہ تعالیٰ اجر دے، برکت دے. یہ تو بہت اچھا خواب ہے کہ آپ مولانا کو تحفہ دیں گے. بہت مبارک خواب ہے آپ کا. دیکھیں نا اس میں سے نکلا بھی قرآن مجید اور دینی باتیں، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حقیر کوشش جو ہے اس کو قبول کر رہا ہے. ہمیں اس کی رحمت سے یہی توقع ہے. ہمارے پلے کیا کچھ بھی نہیں، نہ کوئی عمل ہے نہ کوئی بات، اس کی رحمت کا سہارا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھا خواب آپ کو نظر آیا، اور آپ نے محبت سے میرے ہاتھ چوم لیے، میں نے آپ کے چوم لیے، کوئی ایسی بات نہیں. اس پر بھی بہت لوگ چڑھتے ہیں. مولانا مفتی محمد شریف رحمۃ اللہ نے ایک پورا رسالہ اس پر لکھا کہ سختی نہ کیا کرو. احادیث بھی ہیں، صحابہ کا بعد میں بھی حال تھا. لوگ کہتے تھے یار وہ ہاتھ دو جس سے آپ نے رسول اللہ سے بیعت کی تھی، تو پھر اس کو چوم لیتے تھے. ایک چومنا شرک کا کہ لوگ سمجھے خدا ہماری مشکلیں حل کرتا، وہ تو ہاتھ نہ بھی چومے آپ صرف اس کے سامنے ادب سے بیٹھ ہی جائیں نا، یہ بھی مشرک ہوگا. اگر یہ ذہن نہیں تو آپ نے دیکھا نا کسی وقت میں سجدہ بھی اللہ نے برداشت کیا کہ سجدہ لوگ کر رہے تھے تو انسان کو مگر ذہن نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارا مشکل یہ حاجت روا سمجھتے، بڑا ہے، باپ ہے، سلطان ہے. تو اللہ سجدہ جو ہے نا اس کو اب حرام کر دیا ہماری شریعت میں، مگر نیت کے فرق کا اتنا اثر ہے جو حافظ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلسہ میں بیان فرمایا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، شرک نہیں ہے. تو ہمارے روپڑی حضرات نے پروپگنڈا کر دیا، لو جی حافظ صاحب نے بیڑا ہی کر دیا، انہوں نے سجدہ تعظیمی جائز کر دیا. وہ حرام کہہ رہا ہے، جائز برات کرتا ہے. بہتان کا بھی حال ہے. یہی بات مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے نجدیوں کے دربار میں کہ وہ فضل الباری میں پوری تقریر ہے، انہوں نے کہا کیوں ہر بات پر شرک کہتے ہو؟ مسلمان کی نیت کا تو پتہ کرو. اگر وہ بیوقوف غلط تعظیم اور ادب کر رہا ہے تو سمجھاؤ کہ یہ حد جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں. مگر شرک تو تب بھی ہوگا جب کوئی ایسا گروہ نامراد پیدا ہو جائے بیوقوف جاہل جو سمجھے اب خدا معطل ہو گیا، سارا کاروبار ان کے ہاتھ میں، یہی لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، پھر واقعی بربادی. صاحب دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں سجدہ آتا ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا بتا دیں گے. سجدہ تلاوت کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید آپ ایک طرف رکھیں، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلے جائیں، وہاں تسبیح کریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں. نہ سلام ہے، نہ تشہد ہے، نہ اس میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے. بس زبان سے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، ذکر کر کے پھر اٹھ کھڑے ہونا، اللہ اکبر کہہ کر بس ختم. یہ ہے سجدہ تلاوت، اور کرنا اسی وقت چاہیے جب پڑھ رہے ہیں. یہ جو ہے نا لوگوں نے لکھ لیا کہ 14 اکٹھے کر لو اور بعد میں جا کر کر لیں، یہ کوئی طریقہ نہیں. آیت کا جی السلام علیکم. اس وقت سجدہ کرو. السلام علیکم. جی ٹیلی ویژن کی آواز بہن کچھ کم کیجیے. جی ایک سیکنڈ. ہاں جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو گھر عورتیں آتی ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے ان کو زکوٰۃ دینی جائز ہے؟ کون سی عورتیں آتی ہیں؟ مطلب کہ گھر کوئی بھی عورت آتی ہے کہ مطلب کہ میں حقدار ہوں جو زکوٰۃ دینی ہے مجھے دے دیں. ٹھیک ہے. نہیں میری بہن جن کا آپ کو پتہ نہیں کہ یہ حقدار ہیں بھی یا نہیں، پیشہ ور ہیں یا مانگنے والی کاروبار. ہاں جی کچھ رشتے دار ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہوتے ہیں مطلب کہ ان کو دینی جائز ہے زکوٰۃ؟ رشتے داروں کو تو دینی چاہیے نا، اس میں تو دوہرا ثواب ہے نا، صلہ رحمی بھی ہے، رشتہ داری کا بھی لحاظ ہے، زکوٰۃ بھی ہے. مگر ان کو اس طرح مجبور نہ کریں کہ وہ گھر لینے کے لیے آئے زکوٰۃ، یہ بھی بہت بری بات ہے.
اگر وہ حقدار ہیں تو آپ کو چاہیے ان کے گھر جائیں، ان کو شریف آدمیوں کو خاموشی سے دیں۔ اور مولانا صاحب یہ جو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو عورتیں گھر جی چلیں دوبارہ آ جاتی ہے کال مولانا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی مولانا بات تو ختم ہو گئی، اب بات ختم ہو گئی جی، نئی بات کر لیتے ہیں جی، سوال کرتے ہیں آپ سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا آخرت کے متعلق ایک سوال ہے، یہود و نصارہ کے متعلق۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا، رات نا میری وائف کو ایک خواب آئی ہے، اتنا بڑا قرآن پاک ہے تو وہ نیچے زمین پہ رکھ کے نا اسے برش کے ساتھ دھو رہی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ قرآن مجید ہے زمین پر رکھا ہوا، برش سے دھو رہی ہے۔ ہاں جی، مثلا جیسے کافی بڑا ہے ماشاءاللہ، جیسے 4 چلو قرآن مجید یا چھوٹے سائز کا ہو یا بڑا، اللہ کا کلام جو ہے مقدس کتاب ہے، ہمارے لیے احترام کے لائق ہے، تب اس کا میرے بچے زمین پر پڑے ہونا اور برش سے دھونا بچی کا، اس کو بظاہر تو یہ خواب برا ہی معلوم ہوتا کہ آپ لوگ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو قرآن مجید کے بالکل خلاف، قرآن مجید کو آپ بالکل نہ ملیا میٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہی بتایا گیا کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے کتاب اللہ کو مانتے ہوئے کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ آپ اور آپ کی بیوی کو سوچنا چاہیے، یہ دن ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت عام ہے، آپ معافی مانگیں، توبہ کریں۔ یہ بات کوئی نہ اچھا اشارہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی عبارت کو آپ مٹا رہے ہیں، اس کو دھو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجھے اور آپ سب کو معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ مولانا خوابوں کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں کہ لوگ بڑے فخر سے اپنا خواب سناتے ہیں، خواہ ان کے خلاف ہی جاتا ہو، اور یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کی بات بتاتا ہے کہ اس کی اہلیہ قرآن کریم کو زمین پر رکھ کے برش کے ساتھ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے، اور یہ تو بظاہر بھی نظر آ رہا ہے کہ بد نصیبی اور بدقسمتی والی بات۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت ہی اسے دکھایا تو نہیں چاہیے تھا کہ دن کے اجالے کے اندر وہ اس کا استفسار کرے۔ ایسے نا بچے سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اس کا اور مطلب ہو تو پوچھ لیا، کوئی بات نہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی وعلیکم۔ اچھا، جب کاروباری حوالے سے بات کر رہے تھے تو یہ آپ سے پوچھنا تھا، بینکوں نے آج کل جو کریڈٹ کارڈ دینے شروع کیے ہوئے ہیں، ہاں وہ آیا کہ شریعت کے لحاظ سے درست ہے ان کو استعمال کرنا یا ان کے لحاظ سے؟ بالکل حرام ہے میرے بھائی، بلکہ اب تو اس کے نتائج بھی جو سامنے آئے ہیں، خود بینکوں کے ماہرین جو مضمون لکھ رہے ہیں کہ توبہ توبہ، یہ تو ایسا شیطانی چکر ہے کہ جو اس میں پھنس گیا اس کی جان ہی چھوٹتی، پھر اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ توبہ بالکل اس کے کو ختم کریں، اگر آپ نے لیا بھی تھا تو واپس کریں، ناجائز ہے۔ اس کے بھروسے پر لوگ خریداری کرتے جاتے ہیں اندھا کہ کریڈٹ کارڈ ہے، پتہ اس سے لگتا جب پھر نا بینک کی طرف سے آتا ہے لیٹر۔ مولانا دیکھیں کہ 10,000 روپے کی چیز ہے، مجھے 2.5% زیادہ دینے پڑ رہے ہیں چیز خریدنے کے لیے اس پلاسٹک منی کی وجہ سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ بھائی آپ سن رہے ہیں نا بات؟ یعنی آپ کسی بھی جگہ پہ سودا لینے جاتے ہیں نا تو دیانتداری کی بات ہے کہ آپ سے درجہ دوم کے شہری کا سلوک ہوگا۔ اگر میرے ہاتھ میں پیسے پکڑے اور آپ کے ہاتھ کے اندر کارڈ ہے، دکاندار پہلے مجھے ویلکم کرے گا اور آخر میں آپ کی بات سنے گا اور پھر آپ سے پیسے بھی زیادہ لے گا۔ کئی جگہ میں نے پڑھا انہوں نے لکھ کر بھی لگا دیا کہ ہم نہیں کریڈٹ کارڈ قبول کریں۔ ایک اور چیز ہے نا جی فرمائیے۔ کہ ہم اگر اکثر اشیاء ان میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں لیس بھی ملتی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، کریڈٹ کارڈ سے اگر خریدتے ہیں، مطلب اگر سرینا میں 10,000 والا کمرہ مجھے 8,000 روپے میں دے، وہ کون سی لیس ہے؟ اور اسی طرح کی لیس ہوتی ہے جتنے بھی کریڈٹ کارڈ ہے، اور کبھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ پیپسی مجھے 9.5 کی مل جائے۔ اللہ رحم فرمائے۔ مطلب جو بھی مجھے آفر کروائیں گے نا وہ میری رینج سے باہر ہوگی۔ اللہ رحم کرے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، جان ایسے ہی ہے نا بھائی۔ یعنی کبھی نہیں ہوگا کہ چینی 26.5 کی بجائے مجھے 26 کی مل جائے کریڈٹ کارڈ پر۔ چادر دے کر پاؤں پھیلائیں جو آپ کی جیب میں، اس سے کوئی چیز خریدنا ہے، ورنہ صبر اور قناعت سے کام لیں۔ بہت شکریہ مولانا۔ عمومی طور پر دیکھنے میں یہ آیا کہ پناہ مانگنی چاہیے، کریڈٹ کارڈ والے جو سہولتیں دیتے ہیں نا وہ ایک ایسی کلاس کو دیتے ہیں کہ جس سے ہم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں ملا ہے۔ سہولتیں انہوں نے کیا دینی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی میں مول صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ چاند گرہن ہو گیا تو عورتوں کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی رات کو اٹھ کر پھرے، ورنہ کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے بچوں میں. ہاں بالکل، یہ مشہور ہے، باتیں مشہور ہیں ہندوؤں سے آئی ہے نا ہمارے یہاں کہ حاملہ عورتوں کو اس طرح کہتے ہیں، جانور بھی گابن ہوتے تھے ان کو بھی اس طرح اٹھا دیتے تھے. ہاں جی. دین میں تو میرے بھائی اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام نہیں ایسی باتیں کہتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو دعائیں کرنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے گرہن کی، یہ سنت کہ 2 رکعت نماز پڑھیں. اچھا جی، اگر نال گھر پرادا ہوئے تے انہاں دے مطلب بچے کام نہ کردے ہون لیکن بھکھے ہون، آیا کہ انہاں نوں کچھ دے دیتا چاہیے کہ بیوی کہندی ہے کہ نہیں وہ تے کام نہیں کردے، انہاں نوں نہیں لگدا. وہ کام کریں یا نہ کریں، آپ اگر دیکھتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، ان کا گزارا اچھا نہیں، تو بھائی ہے اس کو دینا دوہرا ثواب ہے. چلو جی، مہربانی اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دینا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. غریب کو غریب ہونے کی وجہ سے دینا، ہم نے اس کے کرتوت بھی نہیں دیکھنے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے جی؟ جی الحمدللہ. جناب مولانا صاحب کو پوچھنا سی کہ صلاۃ التسبیح جڑی ہے وہ جماعت ہوندی ہے یا کلی پڑھنی پیندی ہے؟ نہیں، اکیلے پڑھ لیجیے. صلاۃ التسبیح کی جماعت جو شروع ہو گئی نا، یہ بہت بڑی بدعت جاری ہو گئی ہے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. نہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، نہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے، نہ ائمہ نے، نہ کسی نے جماعت نہیں کی. اب باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے جیسے فرض نماز ہوتی ہے، سپیکروں پر آؤ مسجد میں صلاۃ التسبیح. کیا حال ہو گیا؟ دیکھو نا جس طرح مسجدوں میں اشتہار لگے دیکھ لو، پھر یہ تو مطلب غلط ہے. بڑے بڑے علماء چیختے چلاتے ہیں، ان کے بھی قد آدمی اشتہار ہیں کہ یہ بہتر اور ناجائز، مگر لوگ مانتے نہیں. بھیڑ چال ہے بس جو شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کے معاشی اغراض بھی ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مولوی صاحب کی بیوی کے گھر، وہاں عورتیں پڑھتی ہیں، بعد میں مولانی کو کچھ دیتے نہیں ہیں. میں نے دیکھا نا اس طرح منظر. تو اصل میں کمائی کا ذریعہ ہے. بھائی نفل نماز ہے، اپنے اپنے گھروں میں لوگ پڑھیں. اور جو بیویاں کہتے ہیں نا ہمیں طریقہ نہیں آتا، طریقہ کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں طریقہ. اور یہ بات بھی میں نے بیان کر دی کئی بار کہ اگر کوئی بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، بیمار ہے، اتنا لمبا رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، وہ 4 رکعتیں پڑھے، بعد میں تسبیح لے کر 300 بار یہ تسبیح پڑھ. ہاں میں حوالے دے دوں گا کہ بالکل صلاۃ التسبیح اس کی ہو گئی. جو طاقتور ہے وہ پڑھ، تنگ ہونے کی کیا ضرورت. چلے بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ بچوں کی اور اپنی انشورنس کے بارے میں سوال ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میاں طاہر صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی بول رہے ہیں. جی میاں صاحب، مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ ایک روزہ سحری سے سحری تھا. جی سلیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی سلیم صاحب کیا پوچھنا تھا آپ نے؟ میں نے پوچھنا تھا مولانا صاحب کہ سحری سے سحری روزہ جو یوم وصال والا تھا وہ میں نے کل رکھا. پھر اس میں ایک تو یہ تھا کہ بہت ہی مشکل تھا. مشکل تو ہونا ہی تھا. تو دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جو سحری کب شروع ہوگی؟ سحری کا ٹائم 2 بجے شروع ہو جائے گا یا 2:30 بجے شروع ہوگا؟ کب افطار کرنا ہے؟ نہیں، وہ جب بھی آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، آدھی رات گزر جائے گی، وہ ساری کا ہی وقت ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، اس میں ٹائم کا کوئی نہیں کہ جی میں مثلاً 1 بجے مجھے جاگ آ گئی؟ نہیں، کوئی بات نہیں، اس وقت ہی آپ افطار کر لیتے، سونے کے بعد اٹھ کھڑے ہو. خیر باقی آپ نے دیکھ لیا نا، ہے تو مشکل، بہت ہی مشکل ہے. یہی بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی کہ برکت تو سحری کھانے میں ہے، افطاری میں. مگر جو بہت آپ کی طرح چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ نفس کو سزا دی جائے، تو پھر پھل یواسر علی السحر کہ وہ سحری سے سحری تک رکھ رہے. چلو آپ نے یہ بھی حکم تو پورا کر لیا نا ایک آدھ بار. اچھا، دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اگر مثلاً آدمی نے سحری کے وقت نیت کر لی کہ میں سحری کے وقت ہی، لیکن افطار کے وقت دیکھا کہ نہیں جی مجھ سے یہ پورا نہیں ہوگا، تو مغرب کے بعد افطار کر سکتا ہے؟ کر سکتا. یہ نیت اس کی اپنی طرف سے شوقیہ ہی تھی نا. اگر اس نے معصوم کیا تنگ ہو رہا ہوں تو جب افطار کا وقت ہو گیا کھول دے، کیوں تنگ ہونا. اس کے الٹ بھی کر سکتا ہے. کون سا؟ یہ مطلب کہ نیت یہی کی تھی کہ شام کو افطاری کریں گے، لیکن بندے کو کچھ ایسی مصروفیت ہو گئی یا بندہ سفر میں یہ کہتا چلیں لمبا ہی کر لیتے ہیں، اگلے دن کھول لیں گے. ہاں کوئی بات کوئی نہیں. یہ مطلب جہاں اپنی نیت کو چھوٹا کر سکتا ہے وہاں اپنی چھوٹی نیت کو بڑا بھی کر سکتا ہے. بس جو سمجھنے کی بات تو وہ ہے کہ روزے کا وقت جو ہے نا سورج غروب ہونے پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو کہتے ہیں مکروہ ہو گیا کھولا نہیں، یہ کوئی بات نہیں. مکروہ مکرا کوئی نہیں ہوتا. ویسے جلدی کرنا کھانے میں بہت اچھا، مکروہ کوئی نہیں ہوتا. یہ وہ مانے کہ روزہ نہیں ہے میرا، بس اگر وہ کہنے ابھی روزہ کا ہی وقت ہے پھر بلتی ہو جائے گمراہ.
روزہ ختم ہو چکا ہے، کھاتا پیتا بسم اللہ، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز مغرب کے بعد کھاتے پیتے تھے. تو یہ کوئی بات نہیں، یہ ماننا چاہیے کہ روزہ نہیں. اب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، امین صاحب بول رہا ہوں لاہور سے. اب بس ہم منتظر ہی تھے کہ وقت گزرتا جا رہا، امین صاحب آج آئے نہیں. الحمدللہ آپ کی کتابیں بھی انشاءاللہ کل مل جائیں گی. کر رہا ہوں آپ کا ماشاءاللہ نمبر بہت بزی ہو گیا. بزی ہوتا ہے نا، مرد عورتیں ماشاءاللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ اجر دے. یہی آپ چاہتے تھے نا، انشاءاللہ اللہ تک. ہاں اللہ کے فضل سے بہت پوچھتے ہیں بہن. آج میں یہی پوچھوں گا کہ وہ عام فہم جو بات ہے نا، وہ آج میں نے کیسٹ آپ کی سی ڈی بھی ایک پرانی سنی تو وہ دیکھی میں نے، تو وہ اس میں یہ ٹخنوں سے جو اپنا شلوار نیچے کرنے کا کیا حکم ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ نمازی جو ہے نا، دو نمازی کھڑے ہوتے درمیان میں. بھائی ہماری مسجد میں نے دیکھا، آبزرو کیا ہے کہ مسجد نمازیوں کے درمیان میں گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ خیال نہیں کرتے. نہ امام مسجد منع کرتا ہے کہ بھی مل کے کھڑے ہو، یہ کرو. اچھا پہلی بات جو تھی وہ ٹخنوں سے نیچے شلوار والی، اس کے بارے میں سی ڈی میں کیا سنا آپ نے؟ آپ کی وہ یہ سی ڈی تھی نا، اس میں تھا کہ بھئی یہ جو اپنا یہ چاہیے تو یہ ہے کہ پہلے ہی اس طرح شلوار سلوانی چاہیے یا پینٹ پتلون اس طرح ہی ہونی چاہیے کہ جو پہلے ہی. وہ بات تو بالکل امین شاہ صاحب صحیح ہے کہ جو علماء حضرات جب کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کے بعد کہ ٹخنوں سے اوپر کر لو، تو ایسے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اس کے علاوہ عام حالات میں یہ جائز ہی ہے. کام خراب یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ کیوں تم اس طرح کرتے ہو، ٹخنے ننگے رکھا کرو. وہ کہتے ہیں شاید نماز کے لیے یہ کوئی حکم ہے، آگے پیچھے کوئی حکم نہیں. یہ نہیں بات، اس پہ زور دیتے ہیں نا لوگ بہت زیادہ. نہیں، ہر حال میں چاہیے کہ یہ متکبرانہ طریقہ نہ اختیار کرے، شلوار اور جو ہے نا تہبند وغیرہ اونچا رکھے. تو آج کل مولانا صاحب یہ پینٹیں یا شلواریں تو ریڈی میڈ ملتی ہیں، تو آلریڈی وہ ان کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے. ان کو کٹوا لیا کرے، کوئی بات نہیں. کئی مرتبہ میں چھوٹی کروا دیتا ہوں بچوں کی، وہ کر دیتے ہیں ماسٹر حضرات جو ہے نا، ٹیلر ماسٹر، وہ کاٹ کر ٹھیک. اگر لمبی ہو تو پھر تو اوپر کر لینی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، یہ جو کپڑے کو سمیٹتے ہیں نا، یہ بھی منع آیا نا کہ کپڑا لمبا اور پھر اس کو سمیٹنا. یہ بھی آپ نے حدیث مسلم شریف میں آ کے منع کیا کہ کپڑے کو اکٹھا کیوں کر رہے ہو. نہیں کرنا چاہیے، کہ پہلے ہی بنانا چاہیے چھوٹا. تو چلو اس کا مطلب یہ اگر کوئی کھڑا ہو اسی طرح لمبے ٹخنوں کو نیچے گری ہوئی ہو شلوار یا پینٹ، وہ اس پر جو کہتے ہیں نا کہ اس کی نماز، ہاں امین شاہ صاحب اس بارے میں جو کہتے ہیں نا اس کی نماز نہیں ہوئی. کئی تو کہتے ہیں وضو بھی ٹوٹ گیا دوبارہ پڑھتے. یہ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، وہ مسجدوں میں لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جا کر وضو بھی کر دے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث نہیں صحیح. اس لیے یہ کام اپنی جگہ برا ہے، ٹھیک ہے، مگر وضو نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاں یہ روایت نہیں صحیح. دوبارہ نمازیوں کے درمیان میں گیپ کا جو آتا ہے گیپ بالکل غلط ہے. نمازیوں کو بالکل مل کر کھڑا ہونا چاہیے، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو. پاؤں بھی ملائیں تو بہت اچھی بات ہے، کندھے سے بالکل ملنے چاہیے نا. اللہ کے رسول بار بار کہتے تھے کہ مل کر کھڑے ہو، ورنہ شیطان کو درمیان میں سے پھرنے. یہ دل جو پھٹے ہوئے ہیں، محبت نہیں دلوں میں، یہ سزا ملی نا. اس حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر جدا جدا کھڑے ہو گے اللہ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا. مسجد کے امام کو یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہاں مولوی صاحب کو کہنا چاہیے کہ صفحے درست کرو. بالکل اس میں تو کسی مسلک کا کوئی اختلاف بھی نہیں. یہ تو خواہ مخواہ بنا رہی نا، کیا حدیث پاؤں بناتے ہیں دوسرے مسلکوں میں کہاں آیا کہ ایسا نہ کرو. باقی جو تو آپ کے ساتھ وہ آلریڈی بات کی ہے انہوں نے، وہ ہمارے وہی مشتاق صاحب ہیں جو ان کے ریلیٹڈ ہے، احسن صاحب جو احسن شریف صاحب کے جو ہے نا دوست ہیں، جاننے والے ہیں. نام کیا لوں، مشتاق صاحب، وہ تو بحث کرنے لگ جاتے ہیں. نہیں بحث نہیں کرنی چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے. ہاں چلو ٹھیک، بالکل یہ سمجھنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیر. انشورنس کے بارے میں سوال. اس کے ساتھ ہی ایک بات کہنی ہے، ذرا یہ سن لیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ آج کل یہ طاق راتیں جا رہی ہیں. ہاں تو مطلب جس کے بہن کو نہیں انہوں نے پڑھنا کچھ نماز وغیرہ،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ پھر کیا کیسے اس عبادت اس راتوں کو کیا عبادت کریں کیسے کریں؟ نہیں آپ سب عبادت کر سکتی ہیں ان دنوں میں بھی، سوائے اس کے کہ قرآن مجید نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنی، باقی ذکر اذکار سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ درود شریف جو جی چاہیں دعائیں یہ آپ کرتی رہیں. ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو کام آسان ہو گیا، بجائے نفل پڑھنے کے آپ کو آسانی ہوگی کہ چارپائی پر ہی جائیں، جا نماز پر ذکر اذکار کرتی رہیں، دعائیں کرتی رہیں. دعاؤں کی کتاب بھی لے لینی چاہیے نا، اذکار مسنونہ وغیرہ چھپی ہوئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعائیں، الحزب المقبول وغیرہ بہت دعائیں وہی چاہیے راتوں میں ساری پڑھ جائے. بہن پوچھ رہی ہیں تسبیح پکڑ سکتی ہیں؟ تسبیح پکڑ سکتی ہیں بالکل اس طرح. پہ بیٹھ سکتی ہیں تسبیح پکڑ کے؟ ہاں آپ باقاعدہ وضو کر کے نا، جیسے وضو کیا جاتا ہے، وضو کو شرعی نہیں ہوگا، نماز روزہ تو نہیں کر سکتی آپ، مگر اس سے ذکر کرنے کے لیے آپ باقاعدہ وضو ذہنی طور پر جا نماز بچھائیں. بلکہ علماء نے یہ جو بات کہی بڑی پتے کی بات ہے کہ عام حالات میں بھی عورتوں کو چاہیے کہ جب یہ دن آئے تو روزانہ 5 وقت وضو کر کے مصلح پر بیٹھ کر تھوڑی دیر ذکر کیا کریں تاکہ عادت بھولی نہ جائے. ہمارے یہاں دین سے بے خبری نہ 5-6 دن عورتیں جب یہ کام ہی نہیں کرتی، سرے سے دین سے تعلق ہی نہیں رہتا، تو ذکر اذکار کرنے چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے. تو مولانا صاحب یہ جو مطلب اس طرح کتنی اچھی راتیں ہیں یہ طاق راتیں، بہت اچھی. اور پھر اگر ایسی کوئی مطلب کہ ہوتی ہیں آپ بہنیں تو ان کا اس میں ہوتا ہے کہ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ ان کو پڑھنا نہیں انہوں نے یا کیسے؟ نہیں یہ کوئی قسمت کی بات نہیں، جو دین ہے یہ تو قدرتی بات ہے. یہ بھی اتنی خوش قسمت ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے جو پاک ہیں وہ بدقسمت ہو، دعائیں نہ کریں، ذکر نہ کریں. جو میری بہنیں ایسی حالت میں وہ اگر ذکر اذکار کریں گی، توبہ استغفار درود شریف اور مسلمانوں کے لیے اور اپنے لیے دعائیں، تو ان سے بڑھ جائیں گی. کوئی ایسی بات نہیں، آپ ہمت کریں، اللہ کا فضل وسیع ہے، جھولیاں بھر دے گا. دعائیں کرنی چاہیے، اور دعا بھی زیادہ جو ہے نا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھی، وہ چاہیے نا کہ مرد عورتیں ان دنوں میں بہت زیادہ پڑھیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بہت پڑھنی چاہیے. جی السلام علیکم. اپنی زبان میں اللہ تو معاف کرنے سے بڑا خوش ہوتا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. درگزر فرما معاف کر. جی الحمدللہ نیازی صاحب. یہ جناب اس کے طبرانی بسند صحیح کے حوالہ سے درج ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انار کے ایک دانہ کو اٹھایا اور اس کو کھا لیا. ان سے کہا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زمین کے ہر انار میں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، شاید کہ یہ وہی ہو. طبرانی بسند صحیح. یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ بکھرے موتی کتاب ہے، یہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پالن پوری مدد العلی انہوں نے اس کو نقل کیا. مطلب اب نیازی صاحب یہ سامنے ہوتی روایت وغیرہ پوری تو پتہ نہیں، کوئی حدیث کا نمبر دیا ہے انہوں نے؟ کوئی نہیں. یہ لکھا بھی یہ ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی روایت کیا گیا ہے، اور کنز المال کا حوالہ دیا ہے. کنز المال نکالیں گے کل انشاءاللہ نا، لکھ لیں اور مجھے یہ نمبر بتائیں کیا ہے اس کا. کنز المال میں کیا نمبر دیا ہے؟ کنز المال صرف لکھا ہے، نمبر نہیں دیا. اور طبرانی بسند صحیح. کنز المال اور رمان لکھ لینا، انار نکال کر دیکھیں. طبرانی بسند صحیح. یہ نہیں، طبرانی پوری پڑھنے کے بعد نتیجہ نکلے گا نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ حدیث نمبر 1550 ہے تو کام ختم ہو گیا ابھی اسی لمحے میں. حدیث نمبر ویسے انہوں نے نہیں لکھا. طریقہ کار تو تخریج میں یہی ہونا چاہیے نا علمی دنیا کے اندر، کہ ہم کوئی بات کوٹ کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک پہلے بتاتا ہے کہ سورت نمبر 4 آیت نمبر 15 اور پھر کوٹ کر کے بات کرتے ہیں. صحیح طریقہ تو یہی ہے نا کہ آدمی آسانی سے ڈھونڈ. نہیں کنز المال میں سے مل جائے گی، دیکھ لیں. کنز المال میں سے انشاءاللہ مل جائے گا. انشاءاللہ نا پھروں میں سے دیکھیں. چلے یہ پھر کل انشاءاللہ نا. اچھا چلے، یاد رہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، نہ ہو جائے انسان جو ہے نا بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے کا. تو وہ پاؤں ملانے کی بات تھی، تو جماعت کی شکل میں تو ٹھیک ہے کہ زیادہ چوڑے بھی نہ اوپر سے کندھے دور ہو جائے، نیچے سے پاؤں. کال لیں گے بد شکل ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مفتی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ شب قدر کی رات ہے،
اس کی نشاندہی کیا ہے بھائی؟ ان کی پتہ لگ جائے گا آج یہ جو رات گزری ہے یہ شب قدر کی لیلۃ القدر کی رات، اس کی نشاندہی کیا ہے؟ میرے بھائی یہ شوق تو جو تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی تھا، خود رسالت مآب علیہ السلام جن پر وحی آتی تھی ان کو بھی تھا، مگر اگر اس کی کوئی ایسی نشانیاں ہوتی جس سے صاف پتہ چل جاتا تو اسی وقت مسئلہ نہ حل ہو جاتا۔ کوئی نہیں، جو نشانیاں بھی ہیں ان میں بھی ابہام ہے۔ اب سورج نکلنے کے بعد دیکھیں شعائیں نہیں ہیں، اس کا کیا پتہ چلے گا؟ پتہ بھی چلے گا تو گزر چکی ہوگی رات۔ تو ابن حزم کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں جان سکتا تو نبی نہ نشانیوں سے جان لیتے۔ یہ عبید بن کعب اپنے اندازے کہہ رہے ہیں 27 رات، کیا پتہ لگتا ہے نشانیوں سے؟ کوئی نہیں لگتا، غیب میں رکھا اللہ نے۔ مولانا ایسے لگ رہا تھا کہ اتفاق سے کہ 23 کا روزہ اور 25 کے روزے کا دن ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں راتیں جو ہیں وہ شب قدر لگ رہی ہیں۔ ہاں، بہت سے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ فلاں رات، کئی لوگ جو ہیں ان کو 21 کو معلوم ہوا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کا فضل کھلا ہے۔ آپ ہر رات یہ سمجھ کر نفل پڑھا کریں کہ اللہ ہم نہیں جانتے شب قدر کیا، آج ہم شب قدر کے قیام کی نیت سے کھڑے، وہ کوئی رات بھی نہ ہوگی تو آپ کو من قام لیلۃ القدر مل جائے گا۔ وہ آپ کو پتہ چلنے پر نہیں، نیت پر ہے کہ آپ اس نیت سے قیام کریں کہ آج نفل جو ہے ہم لیلۃ القدر کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جی دوسرا سوال بھائی۔ سر ایک اور، اعتکاف والوں کے لیے کیا کیا آسانی دی گئی ہیں ہمارے دین میں؟ یعنی کہ اعتکاف والے جو اعتکاف کرتے ہیں کیا وہ غسل شریف کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ غسل نہیں، غسل نہیں کر سکتے۔ اعتکاف والا آدمی نہا نہیں سکتا، نہانے سے چاہے جتنی مرضی گرم اگر نہانے کی اجازت ہوتی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں بیٹھے بیٹھے سر مبارک باہر نکلوا کر کیوں اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کنگھی وغیرہ کراتے، جا کر نہانا لیتے؟ واجب ہوتا پھر بھی نہیں؟ واجب غسل جو ہے نا کہ بالکل پھر مسجد میں رہنا ہی حرام ہو گیا، وہ تو کرنا ہی پڑے گا، وہ تو ٹٹی پیشاب کی طرح کی چیز ہے نا۔ باقی کسی امام اور عالم نے اجازت نہیں دی، نہ کوئی اس کا حوالہ، غسل نہیں، شوقیہ غسل۔ مولانا لائن پہ رہیے گا بھائی۔ آج ایک بندے نے کال کر کے بتایا کہ میں چیچا وطنی سے بول رہا ہوں اور اعتکاف کی حالت کے اندر میں نے حجامت بنوائی ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں، حجامت کا کوئی ڈر نہیں، حجامت بنوا لے، خوشبو لگائے، یہ کوئی بات نہیں، سر بھی دھو لے۔ اگر سر سگریٹ وغیرہ اعتکاف والوں کو عادی ہو سگریٹ وغیرہ کا، وہ پینا چاہتا ہے، آپ سگریٹ پینے کا عادی ہے تو اس نے ضرور اعتکاف کرنا کہ مسجد میں بھی یہ گندا کام کرنا، وہ اور نیکیاں تھوڑی ہیں کرتا رہے، اعتکاف کیوں کرنا اس نے؟ مسجد کا احترام نہ رہا تو اعتکاف سے کیا ملا؟ صحیح بات۔ تو بات وہ کھڑے ہونے کی تھی کہ جو تنہا آدمی جتنے پاؤں کھڑے کرتے ہیں نا، یہ کوئی نہیں دین میں، بالکل یہ نہیں۔ السلام علیکم۔ آپ اکیلے کھڑے اتنے پاؤں کیوں چوڑے کیے ہو؟ قریب کرنے، 4 انگلیاں ہاتھ سے بڑے موٹے ہیں تو پھر چلو آپ کے بس کی بات نہیں۔ ایک عالم دین نے مجھ سے جھگڑا کر کے خواب کہا کہ ہاں جی حدیث میں آتا جتنا قد ہے، میں نے کہا لاؤ حدیث، سارے شہر میں بعد میں آ گیا کہ شرمسار۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بول؟ السلام علیکم۔ اکیلا آدمی کیوں پاؤں اتنے کھلے کرے؟ اکیلے کو قریب سے قریب کرنے چاہیے، اچھی شکل میں کھڑا، جماعت میں ٹھیک ہے کہ کندھے اور اتنے ہی دور، اگر کوئی پڑے ہٹ گیا تو آپ کو چوڑے کرنے کی ضرورت نہیں، رہنے دیں۔ مولانا بعض لوگوں کو آپ انفرادی طور پر نماز میں دیکھیں تو ان کے پاؤں بہت زیادہ کھلے نہیں ہوتے، لیکن جب آپ کو یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر اس طریقے سے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بندہ درمیان میں آ گیا۔ جی اس کا پھر کیا حل نکالیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اتنی تکلیف نہ کریں، آرام سے پہلے جتنا مناسب تھا کھڑے ہو جائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب یہ پوچھنا جی اکثر روزہ نہیں ہوں ہے، مطلب خاص نہ روزہ نہیں رکھی دا تو بیٹا میرا ہوئے گا گھر، اکثر انہیں یہی ظاہر سے کریدا کہ سارا روزہ ہے، اکثر جا نماز سے بھی کھڑے ہو جائیدا ہے، اگر نماز کرے اس کہیدا ہاں نماز پڑھ رہی ہے، اسی نماز پڑھن لگی ہاں، یہ جھوٹ جے شمار دے یا گناہ ہے؟ روزے کا بالکل انہیں پتہ نہیں لگن دیتا، یہی سمجھتا کہ روزہ نال کھول لیا، نہ رکھ لیا، اور نماز بھی بالکل نہ جانماز سے کھڑے ہو جائیدا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایام کی وجہ سے، خاص حالت کی وجہ سے بہن کہہ رہی ہیں کہ بعض نوجوان گھر کے اندر بڑے جوشیلے مبلغ ہوتے ہیں نا، تو پکڑ کے مسلح پہ کھڑے کرتے ہیں، تو بہن یہ بات کہہ رہی ہیں کہ چلیں روزہ تو چھپایا جا سکتا ہے کہ رکھا یا نہیں رکھا، لیکن نماز کے اوقات میں آ کے پوچھتے ہیں کہ بھی نماز پڑھ لی، چلو اٹھو نماز پڑھو، تو مسلح پہ بھی ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور جھوٹ موٹ کی کچھ رکوع و سجود کی کیفیت بھی بیان کرنی پڑتی ہے، تو کیا یہ گناہ کے زمرے کے اندر تو نہیں آئے گا؟ اور مائیں یہ چاہتی بھی نہیں ہے کہ ہمارے بیٹوں کو یا گھر والے مردوں کو ایسی بات کا علم ہو۔ نہیں، یہ تو پوشیدہ بات ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیوں ان کو تنگ کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جب پتہ کہ عام حالات میں یہ نماز پڑھتی رہتی ہے تو کوئی وجہ یہ نہیں پڑھتی،
یہ پوچھنا تنگ کرنا مسئلے پر کھڑا ہونا نالائکی اور حماقت ہی کہلائے گی اور کیا. چلیے اس نے تو کر لیا. بہن کہتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے. بیچاری نے پردہ رکھنے کے لیے ساری حرکتیں اس کے ساتھ کر لی تو انشاءاللہ اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, مگر بھائی کی جہالت واضح ہو گئی. کتنا نالائق ہے. آپ سے اگر سکھا ہوئے لازمن بیٹھنا بندے مطلب 7 دن بیٹھ یا 1 دن بیٹھ جائے جتنے مرضی بیٹھ جاؤ. نہیں بے شک آج آپ رات ہی بیٹھیں, شام سے بیٹھ جائیں سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی جگہ پر, اور فجر کی نماز پڑھ کر اور پھر روزہ رکھ کر کل شام تک بیٹھی رہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. اتنا اعتکاف بھی کر سکتی, 1 رات 2 رات. مگر کیا ہوئے پہلے کہ اعتکاف سے بیٹھنا ہے. ہاں ہاں جن دیر مرضی بیٹھ جاؤ, 1 دن واسطے یا 3 دن واسطے. 1 دن کے لیے بیٹھ جائیں, 1 رات کے لیے بیٹھ جائیں کہ صرف رات بیٹھیں, فجر کے بعد آپ اٹھ کھڑی ہوں, یہ بھی کر سکتی ہیں. جی بہت شکریہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے کفر کے زمانہ منت مانی تھی کہ 1 رات مسجد حرام میں رہوں گا, تو مسلمان ہونے کے بعد پوچھا فرمایا اپنی منت پوری کرو, 1 رات بیٹھ جاؤ. مگر یہ جو ہے نا کہ السلام علیکم اعتکاف کی نیت کر لو, یہ مولانا تقی عثمانی فرما دی یار میں نے سارا ذخیرہ حدیث سے کنگالا. جی بھائی فرمائیے. اور 1 رات سے کم کہیں نہیں ملا طواف. مولانا صاحب سے 3 سوال ہیں. کم از کم دن تو پورا ہونا چاہیے, یہ رات ایک ایک کر کے کیجیے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں باجماعت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, بدعت ہے, بالکل ناجائز ہے, نہیں پڑھنی چاہیے, اکیلے پڑھیں. دوسرا سوال فرمائیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جائے نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو جائے نماز کا کچھ حصہ فولڈ کر دیتے ہیں. ہاں یہ اس میں کیا کوئی منطق ہے؟ نہیں کوئی مقصد نہیں, لوگوں میں مشہور ہے کہ اس پر پھر شیطان نماز پڑھتا ہے. حالانکہ اللہ ایسا کرے کہ شیطان نماز پڑھنے لگ جائے تو اس سے بہتر کیا بات ہے وہ مسلمان ہو جائے. تو یہ باتیں وہم ہے, فضول ہے. باقی اس لیے کہ کوئی جانور وغیرہ اس پر آ کر پیشاب وغیرہ نہ کر دے, سارے کو سمیٹ کر اگر کہیں احتیاط سے رکھ دیں تو وہ تو عقل کی بات ہے. یہ تھوڑا سا فوڑ جو کرتے ہیں نا, یہ یہی کہتے ہیں کہ اس پر شیطان نماز پڑھتا. اچھا تیسرا سوال کیجیے. تیسرا سوال ہے کہ فرض سے فارغ ہونے کے بعد لوگ سب جگہ چینج کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, نوافل اور سنتوں کے لیے. اس میں کیا ہے؟ یہ چیز اچھی ہے. فرض پڑھنے کے بعد نا جگہ تبدیل کرنی چاہیے, آگے ہو جائیں تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, بے شک وہاں تھوڑا قدم آگے ہو جائے نا, یا پیچھے ہٹ جائے یا دائیں بائیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بہت نیک کام ہے, یہ کرنا چاہیے. امام کو بھی جگہ تبدیل کرنی چاہیے اگر گنجائش ہے, مقتدیوں بھی کرنی چاہیے. اس میں مصلحت کیا بھائی پوچھ رہے ہیں؟ مسئلہ تو جو ہے نیک لوگوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں کہ یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا, مگر زیادہ مناسب بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو صفحے ٹوٹ جائیں, آگے پیچھے لوگ ہو جائیں, کوئی اس شک میں نہ رہے کہ جماعت ہی ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایمان ہے ہمارا کہ قیامت کے دن زمین ہمارے اعمال کی گواہی دے گی, اس لیے میں تو یہ کرتا ہوں کہ نفل بھی الگ الگ جگہ پر پڑھتا ہوں, یہاں 2 رکھتے ہیں پڑھی پھر جگہ بدلی پھر, تاکہ قیامت کے دن وہ سارے مواضع جو ہیں شاہد وہ گواہی دیں کہ میرے اوپر بھی اس میں پڑھی. یہ بات جن علماء نے لکھی مجھے بڑی پسند آئی کہ واقعی قرآن کہتا ہے کہ کسی زمین اس دن بولے گی اور بتائے گی کہ مجھ پر یہ کام کیے. تو اس لیے گواہ بنانا زیادہ موقعوں کو بہت اچھی بات. اگر جگہ ہو تو آپ بدل بدل کر پڑھیں تو پیاری بات. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ جی بھائی چلیں آپ بولا نہیں. چلیے انشورنس کے حوالے سے مولانا ایک سوال ہمارے پاس ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ بلال بات کر رہے ہیں؟ جی میں بلال بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی فرمائیے بھائی بلال. یہ پوچھنا تھا کہ مجھے کسی بندے نے منع کیا پرفیوم لگانے سے. جی جی کہتے ہیں کہ جب آپ پرفیوم لگاتے ہیں اور اسی ٹائم آپ سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو پرفیوم چھینٹوں کی صورت میں ناک کے اندر جا کر آپ کے اندر جاتا ہے, اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. ٹوٹے گا نہیں تو کم از کم مکروہ ضرور ہوگا. تو اس صورت میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مولانا صاحب سے کے بارے میں. بلال بھائی کیا مکروہ ہونا خوشبوؤں سے روزے نے؟ روزے میں تو خوشبوئیں سونگنی چاہیے, لگانی چاہیے, پھول سونگنے چاہیے. جن لوگوں نے کہا کہ یہ شم الریاحین جو پھولوں کا سونگنا یہ مکروہ فلاں, یہ پھر بدبودار بننا چاہتے ہیں, گندگی لے کر اپنے اوپر پھیرنے. کوئی بات کام کی کرنی چاہیے. مومن کا تحفہ ہے خوشبو, اس لیے خوشبوئیں ملیں جسم پر, کپڑے پر, مسواک خوب اچھی طرح کریں. خوشبو سے کوئی مکروہ نہیں ہوتا. روزہ بالکل ناک میں جائے وہ
ٹھیک ہی ٹھیک ہے. نہیں مولانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ عطر آپ لگاتے ہیں نا، عطر لگانے سے خوشبو اٹھتی ہے، سپرے سے جو سپرے وہ چھینٹوں کی صورت میں نکلتا ہے اس سے ٹوٹتا ہے. نہیں کچھ نہیں ہوتا، بالکل سب کو ٹھیک ہے، خوشبو ہی آتی. میرے اوپر تو روز مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے میرے بھائی خالد حسین، اور روز میرے کپڑوں پر وہ سپرے کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، طبیعت فراں شاداں رہتی ہے. کیوں یہ ہاں یہ بات علم والے لوگوں کے دل میں کہ پرفیوم جو ہے اس میں الکوہل ہوتا ہے وہ ناپاک ہے، اس لیے یہ ناپاک ہے. یہ بات اور ہے قابل توجہ. یہ آپ جو کہتے ہیں نا خوشبو آتی ہے، یہ کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہیں کہ پرفیوم میں الکوہل ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے. سر یہ پوچھنا تھا کہ پچھلے میں نے سب سے سوال کیا تھا زکوٰۃ کے متعلق ہے. جی جی. کسی سے کام یعنی کہ پیسے پکڑ کے کام بندہ کر رہا ہو، ہاں مولانا صاحب کو اس کے اوپر کا زکوٰۃ لگتی ہے. تو اب یہ پوچھنا تھا اگر چونکہ زکوٰۃ جو سی وہ تو سال کے بعد لگتی ہے، ایک سال گزرنے کے بعد، اگر اس کو یعنی کہ زیادہ عرصہ گزر چکا ہو 1.5 سال یا 2 سال، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ یعنی کہ 1 سال کا ہی زکوٰۃ دیں گے یا جو جتنا عرصہ قرض پکڑے ہو گیا وہ سب پہ دینی پڑے گی؟ جی مولانا اگر سارے سالوں کا حساب وہ کسی طرح دریافت کر سکتا ہے نا کہ پچھلے سال اتنی رقم تھی پھر تو ادا کرنی چاہیے، ورنہ اللہ سے معافی مانگے اور آپ اس سال سے شروع کرے. سال کے بعد جو اس کے پاس نقدی موجود ہے اور جو سامان ہے جو اس نے بیچنا ہے ان دونوں چیزوں کو نا سٹاک کو اور کیش کو جمع کر کے اس پر زکوٰۃ دے. میں تھوڑی بھائی کے سوال کی وضاحت کر دوں، شاید ایسا ہی ہو. بھائی کہہ رہے ہیں کہ باقی میں جہاں تک سمجھا ہوں باقی مال کی تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، چونکہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ پیسہ برت رہا ہے وہ زکوٰۃ دے گا. اب بھائی کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ اس بات کا علم نہیں تھا، اب میرے علم کے اندر آیا ہے اور میں کئی سال سے برت رہا ہوں، اب میں سال بھر کی دوں گا، 2 سال کی دوں گا یا 3 سال؟ جو گزر گیا اللہ اس کو معاف کرے گا، رہنے دیں، اب سے شروع کریں. 1 سال کی دے دیں بھائی. بس یہ دین کے بارے میں ذہن صاف کریں نا. قرض کی جو بے شمار قسمیں نا، یہ قوی ہے، یہ متوسط ہے، یہ ضعیف، یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ قرض کی رقم ہو یا اپنی ہو، جو آدمی برت رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اچھا دوسرا یہ بات واضح ہو گئی نا؟ بات واضح. تھوڑا سا ایک اور کلیئر کر ٹھہریے گا ذرا، پہلے بات کلیئر ہو جائے نا. ٹھیک ہے پہلے آپ یہی سوال چاہتے تھے؟ ہاں جی وہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ تاکہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ مطلب بہت سی جگہ پہ آپ کے سوال کا جواب جائے گا اور شاید ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہو. بالکل انشاءاللہ. آپ فرمائیے بھائی. دوسرا یہ تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یعنی کہ پیمنٹ صرف باؤنڈ کر کے رکھی ہو، ہاں یعنی کہ وہ کاروبار میں استعمال نہ ہو رہی ہو، زکوٰۃ اسی کے اوپر یعنی کہ ایکسٹرا منی جس کو کہتے ہیں، جی جو کاروبار کے اندر لگی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بعض لوگوں کا یہ نظریہ. ہاں جی یعنی کہ جو صرف باؤنڈ کر کے یعنی کہ کٹھی کر کے یا تجوری میں یا الماری میں کہیں سیو کر کے رکھی ہے اس کے اوپر لگتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ جو ہے نا سال گزرنا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ رقم بالکل اسی طرح وہ روپیہ سال بھر پڑا رہا ہے تو پھر پڑے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ مطلب نہیں، اس کا نصاب پر سال گزرنا ضروری. رقم بے شک آج ہی آئی نا آپ کے پاس، سال کے اندر گھٹتی رہی بڑھتی رہی، مگر جب سال شروع ہوا اس وقت بھی شریعت کے مطابق آپ صاحب نصاب سے زکوٰۃ آپ پر عائد ہوتی تھی، اور اب سال کے بعد بھی اسی پوزیشن میں ہے، اور سال کے اندر بھی کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ آپ اس لیول سے نیچے چلے جاتے. پورا سال صاحب نصاب رہیں، بے شک اس وقت 7.5 تولے کے مالک رہے، اور آج ہوگا 10 کروڑ کے تو 10 کروڑ کی دینی پڑے گی. یعنی کہ مولانا صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے پاس چاہے 50,000 ہے چاہے لاکھ ہے، چاہے وہ 10 سال سے ہے چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ کم ہے، جیسے بھی ہو اس زکوٰۃ اس کو لگنی لگتی ہے، چاہے وہ مقروض ہے چاہے وہ اس کے پاس اپنی رقم ہے، جو بھی مقروض ہے یا تو قرض ادا کر دے، بوجھ اتار دے. اگر برت رہا سارے کام کر نہیں، مقروض اس صورت میں نا کہ اپنے پاس، وہ تو قرض تو اسی صورت میں بندہ پکڑتا ہے جب اپنے پاس نہیں ہے. نہیں میں کہتا ہوں ایک آدمی سمجھتا نا کہ میں رقم جو زکوٰۃ ہے نا قرض کی نہیں دینا چاہتا، تو مہینہ آنے سے پہلے قرض اگر واپس کر سکتا ہے کر دے، جان چھڑا دے کر دے. اگر وہ واپس نہیں کرتا آرام سے برتتا رہتا تو پھر یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے منہا نہیں کر سکتا. ساری رقم جو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ.
یہ اہل کتاب والا پڑھ لینا کیا تھا یہ انشورنس والا ختم ہو گیا. انشورنس والا دفاع کریں اس کو, یہ پڑھے. ٹھیک ہے. انشورنس جو کرتے کراتے نا ان کا اتنا تعلق نہیں ہمارے ساتھ, یہ دین بچے بچیاں. بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخرت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, علماء حضرات اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ کال لے لیتے ہیں جی پہلے. کال لے لیں پھر یہ بھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مولانا. یہود و نصارہ کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے نا کہ ان کو اہل کتاب کا اس لیے ان کو کوئی رعایت دی گئی ہے, یہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا, یہ بالکل غلط فہمی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی کیجیے بہن. ہمارے نا بھتیجا ہوا ہے, ہم اس کا نام محمد عبید اللہ رکھ لیں. ہاں بھتیجا ہوا, اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا, اللہ مبارک کرے, زندگی دے, نیک کرے. اللہم انبتہ فی الاسلام نباتا حسنا وجعلہ برا تقیا ولا تجعلہ جبارا شقیا. نیک بچہ آپ نام رکھے, بہت پیارا نام ہے محمد عبید اللہ, بہت بیٹا اچھا نام. بڑی مہربانی. اللہ کے رسول کا اس میں مبارک بھی اور عبید اللہ بہت اچھا. وہ بہن کہہ رہی ہیں کہ بڑے بھائی کا نام حسن اتفاق سے محمد عبداللہ ہے. اور اب ہم نے پیاری بات وہ عبداللہ ہے, اور یہ بات بھی چھوٹا بھی, اور عبید کہتے بھی ننے کو ننا عبداللہ. عربی میں یہ اس میں تصغیر کے لیے کم صغر ہو گیا, بالکل ٹھیک. عمر میں بھی چھوٹا ہے, معنی میں بھی چھوٹا ہو گیا. بڑی مہربانی. اللہ مبارک کرے, زندگی دے. جی یہود و نصارہ کے متعلق, یہود و نصارہ کے بارے میں سمجھ لیں کہ ان کو سزا دوسرے کافروں کے مقابلہ میں زیادہ ہوگی. دوسرے کافر جو ہے ان کا شاید عذر ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں, ان کو تو اتنا رگڑا لگے گا کہ یہ بے ایمان چلائیں گے کہ ہمارے پاس پیغمبروں کی اتنی پیش گوئیاں تھیں, پھر ہم نے حضور کو چتلا. یہ ان کا کوئی عذر نہیں ہے, جرم ہے کہ دوسرے تو بے خبر تھے, یہ تو جانتے تھے کہ یہ ایسے ہی جیسے بیٹا ہوتا پہچانتے تھے. قرآن نے پکے کافر کا جہنمی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان. جی السلام علیکم. جس یہودی عیسائی نے میرا سن لیا اور ایمان نہیں لیا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. صاف بات ہے, کوئی رعایت نہ دین کو کہ یہ اہل کتاب میں یہ ہیں بے ایمان ہے سارے. اللہ رسول کے لا خلاق لہم فی الآخرہ, کوئی حصہ نہیں ان کا. ٹھیک ہے مولانا. نماز کے متعلق کل بات ہو رہی تھی, تو آج پھر بھائی کا ایک سوال کل کا پڑا تھا کہ کیا اپنی مادری زبان کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بھائی یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا گھر میں, جی جی, تو بلی ہے نا جانماز سے آ کے بیٹھ جاتی ہے, تو کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ چھپکڑی جی بلی آ کر بیٹھ جائے گی, نہیں کوئی گناہ نہیں آپ کو. تو اگر کوئی تقاب والے کمرے میں ہی چلی جائے تو پھر بھی تو کوئی گناہ نہیں, کوئی گناہ نہیں. آپ یہ صرف دیکھیں کوئی غلاظت وغیرہ تو نہیں لگی, منہ پر خون کوئی ناپاک یا ایسا, وہ الگ بات. وہ تو ہمارے ہاتھ کو بھی لگ جائے تو مسئلہ الگ ہے. بلی کوئی ایسی بات نہیں, بے شک بیٹھے جا نماز پر یہ کپڑوں میں گھس جائے خیر. تو ہیلو جی جی, یہ بھی پوچھنا ہے کہ گھر میں مرد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں, مگر خسارہ کتنا, بلا عذر تو پڑھنی بھی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو کتنا نقصان ہوا, 25 یا 27 نمازوں کے ثواب کی بجائے ایک نماز کا ملا, کتنا گھاٹا. تو کوشش یہی کریں مسجد میں ہی پڑھیں, جماعت سے پڑھیں. چلیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا ایک سوال ہے ہمارے, جو لوگ پوچھنا اپنی زبان میں نماز, یہ ٹھیک ہے ان کے ذہن میں آتا کہ ہم سمجھیں گے اس کو, مگر اس میں ایک قیامت بھی آئے گی نا کہ اگر ساری دنیا کے مسلمان مل کر نماز پڑھ رہے ہوں, اب امام صاحب اپنی زبان میں شروع کر دیں, ترکی میں, ہندوستانی, وہ باقی مسلمان کہیں گے یہ کیا ہو رہا. وہ بیچارے یا تو اپنی الگ الگ نمازیں پڑھیں گے, فارسی الگ پڑھیں, ترکی تباہی ہو جائے گی. اس لیے مسلمانوں کی انٹرنیشنل لینگویج جو ہے سب مسلمانوں کی ایک زبان عربی. باقی آپ جو اکیلا پڑھتا ہے یا اپنے دل میں جو پڑھنے کی باتیں ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ دعا اگر کر لے اپنی زبان میں تو جائز ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں, ابن حزم کہیں منع نہیں ہے, سجدے میں اتحیات میں آہستہ سے اپنی زبان. جی السلام علیکم. کر لے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا ہے. مولانا صاحب سے سوال پوچھنا, آپ پوچھیں. میں سن رہا ہوں. میں نے ان سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میرے پاپا باہر کے ملک رہتے ہیں اور وہ ہفتہ 10 دن کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے قصر نماز پڑھنی کہ پوری نماز پڑھیں گی؟ اپنے گھر پہ آئے ہوئے ہیں؟ جی پاکستان آئے. اپنا گھر ہی ہے نا پاکستان میں, یا کسی رشتہ دار کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ نہیں, اپنے ادھر گھر آئے ہیں.
جی بیرونی ملک سے بھائی اپنے گھر پہ آئے ہوئے ہیں اور بہن پوچھ رہی ہیں کہ بھائی کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ سعودی عرب سے آئے. سعودی عرب کام کرتے ہیں جی. تو یہاں اپنے گھر آئے ہیں، والدین بھی یہاں، ان کا گھر بھی اصل میں تو یہی ہے نا، کاروبار کے لیے گئے. ہاں میری بچی وہ یہاں بھی پوری نماز پڑھیں گے، یہ بھی ان کا گھر ہے، اور وہاں سعودی عرب میں بھی وہ ٹھہرے وہاں بھی پوری پڑھیں گے. راستے میں آتے جاتے جو ہے نا وہ قصر پڑھیں گے، وہ دوگانا پڑھنا. وہاں اپنا مقام جو جہاں وہ روزی کما رہے ہیں، اور یہاں گھر میں بھی نا پوری نماز. یہ بات واضح ہو گئی؟ جی میرے پاپا پوچھ رہے ہیں کہ فطرانہ کتنا دینا چاہیے. اب وہ بتا دیتے ہیں. اپنے پاپا کو یہ بتائیے گا کہ بے شک وہ سفر کر کے آئے ہیں لیکن اپنے گھر پہ آئے ہیں، اپنا گھر ہے نا، اس لیے ان پر قصر نہیں ہے. فطرانہ بتا دیتے ہیں مولانا. فطرانہ بتا دیں. جی بتائیے مولانا. فطرانہ بس بہتر یہی بات ہے کہ 50 روپے تو ایک آدمی کا دینا. غریبوں کی بات کوئی نہیں، غریب تانگ نہ اگر نہیں دے سکتے نہ دیں، ورنہ تھوڑا بھی دے دیں گے نا، 20 روپے بھی ان کا گزارا تو ہے. 1.25 کلو گندم جو ہے نا، اس سے بات بن جائے گی. مگر امیر لوگ نا اس پر آئیں، ان کو چاہیے کہ ایک مسکین کا کھانا جو ہے صبح شام کھا سکے. میں تو سمجھتا 100 بھی کوئی بات نہیں، اگر دکان پر کھانا پڑے کیا کھائے گا غریب. 50 روپے کا بل بھی جو ہے نا مشکل سے ہی بنے گا، زیادہ ہی بنے گا. تو 100 روپے بھی امیر آدمی دے ایک آدمی کی طرف سے تو چاہیے. غریب کی کوئی بات نہیں، وہ 1.25 کلو گندم جو نا اس پر ہی ٹک جائے، ٹھیک ہے. قاری القراء حاجی فقیر محمد صاحب کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے 4-5 لاکھ روپے کسی بندے سے لیے ہوں اور مکان بنایا ہو، اب کیا اس کو پر زکوٰۃ بھی واجب ہے؟ نہیں، جب مکان بنایا ہوا تو اس پر کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ پیسے تو نہیں نا، پیسے تو خرچ ہو گئے. خرچ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. پیسے پڑے ہوتے نا، پھر بہانہ نہیں بنا سکتا تھا کہ یہ قرض کی. ٹھیک ہے، چلیں. السلام علیکم. وعلیکم. مفتی محمد اسحاق صاحب حافظہ اللہ تعالی. حدیث مبارکہ ہے بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور بخشا نہ جائے. پوچھنا یہ ہے کہ وہ بدبختی سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ کیا اعمال کرے، توبہ کرے، سچی نیک اعمال کرے، حقوق العباد ادا کرے، حقوق اللہ پورے کرے، زیادہ تسبیح ذکر تلاوت کرے، پچھلے گناہ یاد کر کے معافی مانگے، آئندہ کے لیے کیا کرے، اس کو پتہ چل جائے، یہ مطمئن ہو جائے کہ میں بخشا گیا ہوں. حدیث کی روشنی میں شب قدر میں جاگے، عبادت کرے، یعنی خوش قسمت ہو جانے کا طریقہ بتا دیں کہ اس کی کیا شرائط ہیں. شکریہ. وضاحت فرمائیں. طریقہ بتانے کی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں رہی، سائل نے خود ہی سارا مسئلہ حل کر دیا کہ اس مہینے میں جو دین نے کام بتائے، روزہ رکھنا، رات کو نفل پڑھنے، شب قدر کے لیے جاگنا، اور غریبوں کے روزے کھلوانا، صدقہ فطر دینا، وہ سارے کام تو کر دیے. باقی اگر ہے نا اس نے جرم کیے، لوگوں کے حقوق مارے، تو ظاہر بات ہے وہ تو معافی مانگنی پڑے گی اور ان کو دینا پڑے گا، ورنہ ویسے تو کام نہیں بنے گا. تو واقعی خوش نصیب وہی ہے کہ اگر یہ دن زندگی میں ملے ہے تو اب بھی توبہ کر کے اللہ سے اپنے آپ کو نا بخشش کا حقدار بنا لے، ورنہ پتہ نہیں اگلا سال نصیب ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ پلکنگ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر کسی کی آئی بروز بہت زیادہ بڑی ہیں، جن میں کوئی مردانہ شباہت آتی ہے، یا وائف کی اپنے ہسبینڈ سے بھی زیادہ ہے، تو پھر وہ تھوڑی بہت پلکنگ کروا سکتے ہیں؟ ہاں کرانا اپنی شکل ٹھیک کر لے کوئی. لیکن مولانا ایک شرط کے ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ یہ اپنے شوہر کے لیے ہو، عام لوگوں کو دکھانے کے لیے. عام لوگوں کو دکھاتی پھر میرے شوہر کہتے ہیں کہ میرے لیے نہ کرانا، گناہ نہ لینا، پھر بھی کرانا. نہیں اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ اس کے لیے بن سور کر رہے، یہ عبادت ہے. غیروں کے لیے آپ بنیں گی پھر جہنم، بالکل جہنم. خامد کے لیے زیب و زینت تو ایسی بات ہے کہ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 باتیں ہیں جن پر خامد کو مارنے کا کہ بیوی کو نماز نہیں پڑھتی، گھر سے بلا جاتی، اور ایک یہ زینت نہیں کرتی، بن صبر کر نہیں رہتی. وہ کہے گا کہ اگر میرا ایمان باہر خراب ہوگا تو کیا کون ضامن ہے پھر. اس لیے زینت عبادت ہے خامد کے لیے. فضل فرمائے اللہ پاک. بارک اللہ. 40 پر ختم کر دیں گے، 5 منٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اعتکاف 3 دن کا ہو جاتا ہے. اعتکاف 3 دن کا ہو جاتا ہے، آپ کا یہ سوال ہے؟ جی 3 دن کا ہو جاتا ہے بچی، 1 دن کا بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی پوچھنا ہے کہ اس کے بارے میں کون سی حدیث بتایا گیا؟
نہیں حدیث میں کیا بتانا، ایک رات کا بھی ہو جاتا ہے، ایک دن کا ہو جاتا ہے، 3 دن کا، یہ تو آپ کی مرضی ہے. سنت آج کسی دوست کو میں چھوڑنے گئی مسجد میں، اس نے آج 3 دن کے لیے اعتکاف پہ بیٹھنا، تو وہاں پہ کچھ ذرا بحث ہو گئی بڑوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں اگر بیٹھنا ہو تو بوڑھے لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں. نہ غلط بات کہتے ہیں، یہ لوگوں کو نیکی سے معروم کر. وہ ٹھیک ہے کہ سنت اعتکاف جو ہے وہ پورے 10 دن یا 9 دن کا، باقی اس سے کم اور کوئی کرے، جتنے دن کرے گا اس کا ثواب ملے گا. 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے صرف کہ فجر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک بیٹھ جائیں. 1 رات کا بھی ہو سکتا ہے کہ شام کو بیٹھ جائیں، فجر کی نماز کے بعد اٹھ جائیں. 1 دن پورا یا 1 رات پوری کم از کم ہے. اس کے علاوہ جتنا وہ زیادہ کرے بالکل ٹھیک. اور کون سی حدیث میں یہ نہیں بتا سکتے؟ نہیں، یہ تو صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ حرم شریف میں مکہ معظمہ میں 1 رات صرف اعتکاف کروں گا. آپ نے بڑا پوری کر لو اپنی منت. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. چلیں، بہت شکریہ. اب آخر میں یہ بات کہتا ہوں، ایک شعر میں پڑھ دوں تاکہ مجلس برخاست ہو. من نمی گویم زیاں کن یا بفکر سود باش. شاعر کہتا میں یہ نہیں کہتا کہ اپنا نفع کر یا نقصان کر، یہ تیری مرضی. ایز فرصت بے خبر در حد سے خواہی زود باش. اے بیوقوف جو کرنا جلدی کر لے، کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ دے. کتنے لوگ اگلا رمضان تھا اس کے اندر اور اس رمضان کے درمیان فوت ہو گئے. ہم میں سے کون جانتا کہ اس کو دوبارہ یہ دن ملیں گے. اس لیے عمر کے بارے میں یہ امید اور توقع کہ بڑی لمبی ہے، بڑی پڑی ہے، اس سے بڑا کوئی شیطانی فتنہ نہیں. اس سے میں اور آپ سب نکل جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اگر یہ رمضان مبارک آخری میں حضرت جابر رضی کی دعا پڑھ دوں، یہ آپ بھی بین سارے پڑھیں ان دنوں میں، اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایاہ. اے اللہ یہ میرے آخری روزے نا اس رمضان کے، وین جلتا ہوں، اور اگر تو نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ آخری ہیں، فجلنی مرحومن، تو مجھے ان میں سے کر دینا جن پر رحم ہو گیا، ولا تجلنی محروما، بد نصیبوں میں نہ کرنا کہ مہینہ ختم ہو گیا رم خالی رہ گئے. یہ دعا ایسی ہے کہ یا تو اللہ اگر رمضان دکھائے گا انشاءاللہ، ورنہ اگر موت ہی ہوئی تو پھر مرحوم تو کر دے گا نا، رحمت کر دے گا. دل سے کرنا چاہیے. مولا ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا یعنی ہم پر رحم فرما دے، یہ رمضان ختم ہو. حضرت امام جعفر صادق کی دعا جو 10 راتیں آخری ان میں پڑھنی چاہیے. لوگ سوچتے نہیں اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ينقض عنی شہر رمضان اور یطلع الفجر من لیلۃ هذه ولک قبلی ذنب اور تابعۃ قاضبا. اے اللہ تیری ذات پاک کا واسطہ یہ رمضان اس طرح نہ ختم ہو جائے، یا آج کی فجر اس طرح نہ طلوع ہو جائے کہ ابھی میرے ذمہ کوئی گناہ اور قصور باقی ہو جس کا مجھ سے حساب تو نے لینا. ایسی حالت نہ ہے. اگر یہ ختم ہونا، رات ختم ہونی ہے، میرے گناہ معاف فرما. میں بڑی ہو کر یہ صبح دیکھوں. دل سے دعائیں کرنی چاہیے. جانتا کوئی نہیں، سعدی رحمۃ اللہ علیہ اعلان کر گئے، دعائی دے گئے، خیر کن فلان و غنیمت شمار عمر. اور بڑے مانس کوئی نیکی کر اور عمر کو غنیمت جان کر 4 دن ملے ہوئے ہیں، راں پیش تر کے مانگ برائے فلانا مانگ، ورنہ وقت آئے گا کہیں سے اعلان ہو جائے گا اسپیکر پر کہ فلاں حضرت جی چلے گئے، ان کا جنازہ ہونا. اس آواز آنے سے پہلے کر رہے جو کرنا. تو اللہ توفیق دے. یہ رمضان مبارک میں جو کچھ ہوا ہے اس کی عنایت سے ہوا، قبول فرمائے، کمیاں کوتاہیاں معاف کرے، اور ہمیں اس دنیا میں جو دن دینے ہیں نا وہ اپنی مرضی اور اطاعت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب. جزاکم اللہ خیرہ. ہم شکر گزار ہیں مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ علی کے. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. میاں طاہر اور مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ علی کو کل عصر تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں 08001171777. اللہ حافظ.